بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر آپ کو ایک ایسی جگہ مل جائے جہاں نہ کبھی بیماری ہو، نہ بڑھاپا، نہ غم، نہ خوف، نہ جدائی، نہ موت، جہاں ہر خواہش پوری ہو جائے، جہاں سونے کے محلات ہوں، دودھ، شہد اور پاکیزہ مشروبات کی نہریں بہتی ہوں، جہاں ہمیشہ کی خوشیاں ہوں، تو کیا یہی جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی؟ یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی ایسی نعمت موجود ہے جس کے سامنے جنت کی تمام نعمتیں بھی چھوٹی محسوس ہونے لگے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں جانیں گے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، ایسی نعمت جس کا تصور ہی انسان کے دل کو لرزا دیتا ہے۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کا بار بار ذکر فرمایا۔ کہیں باغات کا ذکر ہے، کہیں نہروں کا، کہیں ریشمی لباس کا، کہیں خوبصورت محلات کا، کہیں پاکیزہ ازواج کا، اور کہیں ہمیشہ رہنے والی خوشیوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو ان کے دل چاہیں گے اور جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ ذرا تصور کیجئے، دنیا میں انسان ایک چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے لیے پوری زندگی محنت کرتا ہے، لیکن جنت میں صرف خواہش کرنا ہی کافی ہوگا۔ جو چاہیں گے فوراً سامنے موجود ہوگا، نہ انتظار، نہ پریشانی، نہ کمی، نہ ختم ہونے کا خوف۔ لیکن سوال پھر بھی باقی رہتا ہے، کیا یہی سب سے بڑی نعمت ہے؟ جواب ہے نہیں۔ صحیح احادیث ہمیں بتاتی ہے کہ ان تمام نعمتوں سے بھی بڑھ کر ایک ایسی نعمت ہے جس کے بعد اہل جنت کہیں گے کہ اس سے بہتر ہمیں کچھ نہیں ملا۔ ایک دن اہل جنت اپنی اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے، کوئی اپنے باغات میں ہوگا، کوئی اپنے محل میں، کوئی اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ تب اچانک ایک اعلان ہوگا، اے جنت والو، اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتے ہیں۔ تمام اہل جنت خوشی سے حاضر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تم خوش ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم کیوں خوش نہ ہوں؟ آپ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آج میں تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت عطا کرتا ہوں۔ اہل جنت حیران رہ جائیں گے، اس سے بھی بڑی نعمت آخر وہ کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رضا نازل فرمائیں گے اور فرمائیں گے، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہے۔ سوچئے، اگر خالق کائنات ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ لمحہ آئے گا جسے تمام علماء نے جنت کی سب سے عظیم نعمت قرار دیا۔ وہ لمحہ جب اہل جنت کو اپنے رب کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ آیت اہل ایمان کے لیے ایسی خوشخبری ہے جس کا کوئی دنیاوی مقابلہ نہیں۔ صحیح مسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، آپ نے ہمارے چہرے روشن کیے، ہمیں جنت عطا فرمائی اور جہنم سے بچا لیا، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ پھر اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دیں گے اور اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اس دیدار سے زیادہ محبوب کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ یہی جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، جس نے ہماری دعائیں سنی، جس نے ہماری توبہ قبول کی، جس نے ہمیں دنیا میں بار بار معاف فرمایا، اسی رب کا دیدار، یہ وہ نعمت ہے جس کے سامنے جنت کے باغات بھی معمولی محسوس ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، ہم صرف اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں، آسمان، ستارے، بارش، پہاڑ، سمندر اور اپنی زندگی، یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسے انعام عطا فرمائیں گے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جس کا انتظار ہر سچا مومن کرے گا۔ یہ تو صرف آغاز تھا، اگلے حصے میں ہم جانیں گے اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کتنی مرتبہ کریں گے، کن لوگوں کو یہ عظیم نعمت نصیب ہوگی، کن اعمال سے ہم اس نعمت کی مستحق بن سکتے ہیں، اور دنیا میں کون سی دعائیں اور اعمال ہمیں اس عظیم کامیابی کے قریب لے جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، آپ جنت میں داخل ہو چکے ہیں، ہر طرف سکون ہے، خوشبو ہے، نور ہے، ایسی نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا،
نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا مکمل خیال آیا۔ لیکن اسی دوران ایک آواز بلند ہوتی ہے، اے جنت والو، تمہارے رب نے تمہیں اپنا حضور بلایا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی ہر جلدی کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ وہ شوق سے لبریز ہو کر اس مقام کی طرف بڑھتے ہیں جہاں انہیں اپنے رب کی عظیم رحمت کا مشاہدہ نصیب ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیں گے تو اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور اس لمحے سے بڑھ کر انہیں کوئی نعمت محبوب نہ ہوگی۔ یہی وہ لمحہ ہے جس کے لیے ہر مومن دنیا میں عبادت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی دعا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے بہترین بدلہ ہے اور اس سے بھی زیادہ۔ مفسرین کی ایک بڑی تعداد نے بیان کیا ہے کہ اس آیت میں زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عظیم نعمت کن لوگوں کو نصیب ہوگی؟ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، نماز کی حفاظت کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، حلال روزی کمائی، لوگوں کے حقوق ادا کیے، توبہ کرتے رہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں ایک غریب جس کے پاس پہننے کو اچھے کپڑے بھی نہ تھے لیکن اس کا دل اللہ کے لیے جھکا ہوا تھا، وہ جنت میں بہت بلند مقام حاصل کر لے۔ اسی طرح ممکن ہے دنیا کا ایک طاقتور انسان جس نے تکبر اور ظلم کیا وہ اس نعمت سے محروم رہ جائے۔ اس لیے اسلام ہمیں ظاہری شان و شوکت کے بجائے دل کی اصلاح اور اعمال کی پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، ہم دنیا میں معمولی خوشیوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اچھی نوکری، خوبصورت گھر، نئی گاڑی، شہرت اور دولت، لیکن یہ سب ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ موت آتے ہی انسان سب کچھ چھوڑ جاتا ہے، صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بار بار آخرت کی تیاری کی تلقین فرمائی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائے تو ہمیں آج ہی اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا۔ کیا ہماری نمازیں وقت پر ادا ہوتی ہیں؟ کیا ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے؟ کیا ہمارے دل میں حسد، تکبر یا نفرت تو نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہمارے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں، آج سے ہی اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دیدار کی لذت عطا فرمائے۔ یہ دعائیں ہمیں بھی سکھاتی ہیں کہ ایک مومن کی سب سے بڑی خواہش صرف جنت نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور اس کا دیدار ہونا چاہیے۔ ذرا سوچئے، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اگر فرشتے آپ کا استقبال کریں، اگر آپ کو ہمیشہ کی جنت مل جائے اور پھر آپ کو اپنے رب کے دیدار کا شرف حاصل ہو، تو کیا اس سے بڑی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز کو مضبوطی سے تھامیں، والدین کی خدمت کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، حرام سے بچیں، کثرت سے استغفار کریں اور ہر روز اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، ہمیں سچا ایمان عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے مبارک دیدار کی عظیم نعمت عطا فرما۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت کی حقیقی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔